ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے موقع دیا گیا کہ آپ کے سامنے پیش ہو گئے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس کے بارے میں جو وضاحت آپ چاہتے ہیں دوں اور سنسیئرلی دوں. لیکن میں نے آپ لوگوں کی اور ماشاء اللہ جتنی بھی مخصوص سوشل میڈیا کے گروپس تھے جنہوں نے پچھلے 4-4.5 سال سے مجھے اور میری فیملی کو صرف ریڈیکیول کیا ہے، مقابلہ کا میں نے میرے بچوں نے بڑی پیشنٹلی ہم نے سنا، کبھی جواب نہیں دیا. اب اس موقع پہ آ کر میں صرف آپ کے سامنے یہ آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پیشنٹلی میری بھی باتیں سنیں جس طرح میں نے ساری سنی ہے، اور اگر کوئی آپ کو وضاحت کی ضرورت ہو میری ٹیم آپ کے سامنے، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے، تاکہ جو آپ پوچھیں گے. میرا نام عابد ولی مالک ہے اور میرے ساتھ سعید آصف صاحب ہیں، میں دیگری اٹارنی میرے، اور یہ میرے ساتھ ان کے ساتھ اقبال کاکڑ صاحب، یہ میری ٹیم ہے. جی مجھے تجربہ نہیں ان چیزوں کا، لیکن میں بسم اللہ کروں گا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے پیشنٹلی پلیز صرف سن لیں، اور اس شروع کرنے سے پہلے جو اصل ہمارا ایشو ہے، جو کیس چل رہے ہیں، جو چل رہا ہے دوران عدت نکاح کا، اور جس میں ملزم اور مجرم عمران نیازی اور بشرا ہیں، جو انہوں نے کی ہے قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو وضاحت کی ہے کہ میرا خیال میں کہ ہمارے ملک و قوم میں رہنے والے غریب ہوں یا امیر ہوں، وہ جانے انجانے میں اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. اس میں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ عزت کا اتنا وقت ہے آپ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ہمارا کلچرل ویلیو ہے اور معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبل بات ہے. کبھی کسی گھر میں نعوذ اللہ نہ کرے، اللہ رحم کرے، کبھی ایسا واقعہ حادثات طلاق کے ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کی، چاہے وہ غریب گھر ہے چاہے امیر ہے. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے مانوان فالو کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایک سوسائٹی کا یہ حصہ ہے. اب بات آ جاتی ہے اس کیس کی. میں آپ کے سامنے آئے میں مظلوم بن کے نہیں آیا، میں اس لیے مظلوم بن کے نہیں آیا، آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکی رہے ایک مدت تک، تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ 39 دن کا ہم نے ثابت کر دینا کہ 39 دن فٹافٹ نکاح کر دیں. اگر وہ اس قرآن پاک کی اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وکلاء کی فوج ہے، اس میں سلمان اکرم جائلہ راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب، اور اتنی فیسیں لیتے ہوں گے، اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے کہ 39 دن کی عدت ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی ہے. وہ رک جاتی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی، مہینہ سونا مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی. یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا، جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں گا آپ سے. میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح 1 جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے، پھر اس کو غلط بیانی کر کے چھپایا کیوں گیا کہ یہ غلط ہے. بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی عمر چیمہ کی طرف تھی، عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ انہوں نے یہ خبر دی، ان کے خلاف پی ٹی آئی والی
پارٹی پیمرا میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہا ہے, غلط خبریں پھیلا رہے ہیں, ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا. پیمرا میں ان کی کمپلینٹ ہے, آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے. اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ مجرم نے ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا, میں نے کوئی رشتے کی پروپوزیشن بھیجی نہیں ہے. اور یہ میں شوڈ ہیو شوڈ انویسٹی, یہ پی ٹی اے والے ان کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ 7 جنوری, پہلے کو نکاح ہوا, 7 جنوری کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا, نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اور یہ صرف ہمارے خلاف بچوں کو خراب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور یہ عمر چیمہ کی یہ بات ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, اس کی آپ کاپی لینا چاہے تو لے لیں. اب کیا مجبوری کیا تھی, کیوں اس طرح کیا گیا؟ اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک پرائم منسٹر اس لیول پہ آدمی, اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے, فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے, جس خاندان کو اس نے اتنا ادب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے, اور اسے کسی نے آج تک غلط پوچھا. جو ساری 4.5 سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے, انہوں نے یہ کر دیا. اسے تو سب نے مبارکیں دی تھی, کسی نے اسے نہیں سوال کیا, آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بیانی کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا. اس کے بعد پھر دوسرا موقع آ گیا جی کہ اب انہوں نے ایک نکاح اور کیا 18 فروری کو, جس کے گواہ آپ کے سامنے انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب کی ہے. دوبارہ کیوں کرنا پڑا؟ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو دوبارہ کیا. تو اس کو جھوٹ کو اس طرح چھپا کے اگر ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے, ویسٹرن کنٹریز میں یوں ہوتا ہے, اس کے آئیڈیاز ہیں, تو ویسٹرن کنٹریز میں اگر ایسا کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ تو یا تو استعفیٰ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. ادھر ہم اسے مثالیں دے رہے ہیں, یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا, نہ ان کے وکلا اٹینڈ کریں, بلکہ وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ جو 45 دن کا ہے, آپ 39 دن کا ایک ججمنٹ لے کے بیٹھے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سچویشن میں, اس کو پریسیڈنس بنا دینا ہے کہ پوری قوم کے لیے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے آپ وہ 39 دن میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا, مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لیے کہ ہم حالت رحم میں ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بالکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں, اور پھر اس کو بڑے اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں, اور ہر طریقے سے اسے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا کہ یہ پولیٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن ان بحیثیت قوم ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ میں جگانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز میں سزا ہے کہ آپ نے نماز میں بڑی سزا دیں گی, روزے پہ نہیں ہے. ایسے معاملات کے چھوٹے چھوٹے ایشو پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں, اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے. فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی, فساد نہیں ہوتے. یہ جو عدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ریکنسیلیشن ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں. یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹافٹ گزارے اور جلدی سے کر لے. میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا, میری ڈائیورس 14 نومبر کو میں نے ڈائیورس دی سے, اور بچوں کو میں نے 1 دسمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی ہے. بچے روئے کہ بابا یہ نہ کر دیں. میں کہا بیٹا بھاگ سے بات گزر گئی تھی. 24 دسمبر کو میرے کزن کی شادی میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ مسز کا مطلب یار میری ڈائیورس ہو گئی ہے. وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی. اسی رات وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوگی 24 دسمبر کو.
اور 1 مہینے کے بعد 24 جنوری کو شی ایکسپائرڈ، فوت ہو گئی ہاسپٹل میں. میں ہاسپٹل میں تھا تو اس کا بھائی، عشا بیوی کا بھائی 3-4 جنوری کو نکاح کے بعد آ کے میرے پاس کھڑے والدہ کی میری طبیعت پوچھنے آئے. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکی، اس سے یہ نکاح کی تو بات کی بات ہے. اسے اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے، جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں. 1 جنوری کا نکاح تھا، ٹوٹل ڈینائل تھا. زلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں میاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ایک پروپوزیشن تھی ہم نے وڈرا کر لی ہے. تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہی اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح کور اپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس گھر نے ان کو خراب کر دیا. مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے، اللہ مالک ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے کیریکٹرز کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں، بالکل جی آئیں، بہت بڑے ہیرو ہیں آپ. وہ ان کے مورل کیریکٹرز کو دیکھ لیں، اسی طرح ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے ہونا ہے نا. کہ آج میں پچھلی ہیئرنگ میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق کارپوریشن سے، وہاں سے لوکل 2 لائرز میرے پاس آئے. میں نے ویسے ہی پوچھا تو بتا رہے میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکیاں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، وہ نکاح کرتی ہیں کورٹس میں جا کے، لائرز ان کے ڈائیورس کراتے ہیں، لائرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں اور بچے ادھر ہیں، میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہو گیا تو نیا میاں گھر کے بیٹھی ہے. یہ اتنی کامن ہو گئی ہے. تو میرے پاس آئے کہ نہیں وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے. میں کہا کس طرح واپس لے کے دے؟ اسے تو نکاح کر لیے. کہتے جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ طلاق ہو گئی ہے. یہ چیزیں ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اگر اوپر بھلائی ہے تو نیچے تک جائے گی، بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں ہے، نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. کچھ اور باتیں کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ آپ سریام کورٹوں میں اس کو اس طرح چلیں. سر رات کو سوتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ایسی خاتون تھی کہ جو باپردہ بھی تھی، اس کی آپ بھی جو ہے ماضی میں گواہی دیتے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ ہوا واقعہ اور مجھے اس بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی میں بات کیوں کر رہا ہوں. میرے اس قوم نے اور اس سوشل میڈیا کے مخصوص طور پر میرے گھر کو کبھی چھوڑے، معاف کیے؟ کیا بات تھی؟ میری بیٹیاں، میرے بیٹے، مجھے 4 سال ہمیں ہمارے خلاف بولے، کبھی ہم بولے؟ آپ بتائیں مجھے ایک دفعہ کہ میں ہمارا کوئی جواب سنا آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ بتا دیں. وہ اس لیے نہیں بولے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا تھا. اب یہ جو ملزم ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہی ہے. آپ کو سمجھ آئے گی آگے. مونیکا صاحب، آپ کی بیٹیوں